سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تہجد کی نماز کے اوپر کہ ہماری دعا تہجد میں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے جو ہے ٹیکسٹ کرتے ہیں کہ سسٹر اس پہ بھی کوئی موٹیویشنل ویڈیو جو ہے وہ لائیے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو جو ہے بڑا اچھا اور سکون والی باتیں آج کرنے والی ہوں، تو پورے دھیان سے سنیے گا۔ اور قبول کس طرح ہو سکتا ہے آپ کا دعا، وہ بھی تہجد میں بہت ساری لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں ان کا ہو گیا ہمارا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے جانیں گے کہ تہجد میں نماز دعا جو ہے وہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ چلیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں موٹیویشنل ویڈیو۔ تہجد کی نماز صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، نہ کہ صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اس لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سن ہی نہیں رہا۔ اللہ کسی کی بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کچھ ٹائم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ اس کو آخرت کے لیے بچا کر رکھ لیتا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یا ہماری دعا قبول کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا فیوچر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے کبھی بھی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے دعا قبول ہونا بہتر ہے اور کب ہونا بہتر ہے۔ اور جب دعا کے قبول ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فلاں دعا قبول نہیں کی یا نہیں سنی، تو ہمارے خواہش پوری نہیں کہ ہمیں تو تہجد میں بھی اٹھ کر دعا مانگا ہے، تو یہ شکوہ جو ہے کرنا وہ صحیح نہیں ہوتا، اور یہ شکوہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جہاں شکوہ آ جائے وہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندوں سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تہجد میں آپ اپنے اللہ سے جو ہے وہ دعا نہیں مانگا کریں یا اپنی کوئی بھی تکلیف یا پریشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تہجد کی نماز صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، آپ کی جو تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ سے بیان کریں، جو دل کی بات آپ اللہ سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، دل کا حال اللہ کو بتائیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہیں کہ ڈیلی تہجد پڑھ کر دعا مانگتی ہوں پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، میں تو اللہ سے اتنا رو کر دعا مانگتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط ہے۔ یاد رکھیں اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے خوب مانگا کریں اور اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوں، میں تیری محبت میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر ہوئی ہوں، یا تیری محبت میں رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں۔ سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔
اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. اور نماز کے اہتمام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تیری محبت کو رات میں اس پہر تجھے یاد کرتی ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا صلہ اللہ سے نہ مانگے اور کبھی اپنی کسی بھی عبادت کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کریں۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہوں گے تو آپ کی دعا قبول کرنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا سب کچھ سنتا ہے، جب اللہ آپ کو آپ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ قبول کر لیتے ہیں، اللہ آپ کو وہ ساری چیزیں دے دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ، اور اگر نہیں ملتا تو وہ بھی شکر ادا کریں کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ تو تہجد پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو نگیٹو بات کرتے ہیں کہ سسٹر میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے اتنے تہجد پڑھے ہیں، سالوں سال لگا دیا تہجد پڑھنے میں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں آپ کا تہجد نماز سے لالچ ہے، آپ کا کہیں نہ کہیں اپنے دعا کے وجہ سے آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی لگی ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اسے بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد آپ نے تہجد صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر بات کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز بتائیں، اللہ راضی تو سب راضی، اور پھر آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اگر اللہ جو ہے ہمارے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ چیز آتی تو سیکنڈ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس جتنا ہوں گے اتنا زیادہ غم ہوگا تو پھر نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی، دعا پہ یقین آپ کا چھوٹ جائے گا۔ تو وہ نہیں کرنا ہے، آپ نے اتنا پختہ اپنا ایمان رکھنا ہے کہ کیسے قبول نہیں۔ اللہ کی محبت ہی ہے جو انسان کو خاک سے خاص بنا دیتی ہے۔ خود کو کبھی کمزور اور اکیلا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی محبت ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب کا ہے، جو لوگ اس کا نہیں وہ اس کا بھی ہے۔ وہ اپنے سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون ہے، کتنا گناہ کر کے آیا ہے یا میری کتنی نافرمانی کی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ بس اتنا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میری طرف آنے دو اسے۔ اور جب انسان اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کبھی اس سے نا امید نہیں ہوتے، بلکہ اپنے بندوں کو ایک اور موقع دیتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی دنیا سے اتنا تھک جاتا ہے، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جا گرتا ہے، اور دنیا اسے اتنی زیادہ کم لگتی ہے، اتنا فضول لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کہیں سکون نہیں ملتا۔ اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو انسان دنیاوی ہر چیز دل سے نکل جاتی ہے، اپنے اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ اگر آپ ساتھ نہ ہو تو آپ
وہ مکمل نہیں ہوں گے. تو بہت یقین کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کیا کریں. ساتھ ہی ساتھ میں بتاتی چلوں آپ کو کہ ہمیشہ انسان کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ انسان کو جو ہے اللہ سے بالکل نا امید نہیں ہونی چاہیے. اور زندگی میں ایک چیز کا خیال رکھے کہ اگر کوئی چیز نہ ملا تو اس کا کوئی بھی ملال نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. چلے جی، یہ ساری چیزیں تھیں، یہ تھی چند باتیں جو آپ نے خیال رکھنی ہے. اور اسی طرح جو ہے انشاءاللہ میں موٹیویشنل ویڈیو جو ہے وہ لاتی رہوں گی. تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے اور انشاءاللہ جو ہے یقین سے آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اور دعا جب کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ پختہ یقین رکھنا ہے. چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.